معمول کے مقابلے وہ کچن میں حاتم بے کے ساتھ مصروف تھی، مگر خاموش۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر ڈریسنگ کے سامنے کھڑے اس شخص پر پڑی۔ وہ قریب آتی سے کچھ ہی فاصلے پر آ رکی۔ مجھے جانا ہے۔ کہاں؟ ماں کے پاس۔ اس کی بات پر سلطان نے ٹیڑھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ یہاں آ جائیں گی۔ نہیں، میں وہاں جانا چاہتی ہوں، اور ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں۔ وہ رخ موڑے ہاتھ میں پکڑی فائلز واپس رکھتا بولا۔ مگر کیوں؟ میں کیوں نہیں جا سکتی؟ سلطان نے اس کے قریب رکھتے گردن جھکائے اسے دیکھا۔ میں نے نہیں کہا، اور اس کا مطلب نہیں ہی ہے۔ مگر کیوں؟ ضد مت کیا کرو۔ وہ قریب سے گزرا۔ عشا نے اس کا بازو تھاما۔ مجھے جواب دو، میں کیوں نہیں جا سکتی وہاں؟ اور تم ہمیشہ ان سے بھاگتے کیوں ہو؟ اس نے سختی سے مٹھیاں میچیں۔ اب تم یوں ضد کرو گی تو میں خود کو روک نہیں پاؤں گا۔ یہ ضد نہیں ہے، سوال ہے، اور تم اس کا جواب دو گے۔ وہ غصے سے بولی تو سلطان نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ وہ 2-3 قدم فاصلے پر ہوئی۔ خود پر ضبط کرتا وہ واپس مڑا ہی تھا کہ اسے اپنے بازو پر پھر سے وہ گرفت محسوس ہوئی۔ مجھے جواب دو۔ خاموش۔ وہ دھاڑا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ مقابل وہ نازک سا وجود لرز کر رہ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے قدرے فاصلے پر ہوئی، بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک ہی بات بار بار مت کیا کرو۔ میں تمہارے ساتھ نرمی برتتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرا ضبط آزماؤ۔ وہ لب میچے بولا۔ دوبارہ میں اس بات کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتا۔ انڈرسٹوڈ؟ وہ انگلی کی نوک اس کی جانب کیے قدرے غصے سے بولا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا ابتر تو نہیں تھا۔ اس کے روبرو کھڑا وہ شخص کون تھا؟ وہ اسے نہیں جانتی تھی۔ اپنے قدم موڑتا وہ جا چکا تھا۔ دیوار سے لگی کھڑی وہ بس اسے دیکھ اور سن کر رہ گئی۔ وہ حیران تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ایک پل میں نہ جانے کتنی دفعہ ادھر سے ادھر حرکت کر رہی تھیں۔ اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ پھر سے اس انجان اور اندھیری جگہ کھڑی ہے، وہ جگہ جہاں اس کے آس پاس اس کا محافظ نہیں ہے۔ اس اندھیری سڑک پر ہر طرف بس خوفناک درندے ہیں جو اپنے سامنے اس معصوم سی تنہا ہرنی کو دیکھ کر اپنے خون خوار ناخن تراش کر تیز کر رہے ہیں جو اسے چیر پھاڑ دینے والے تھے۔ اسے اب سلطان سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ اس سے مخاطب ہونے سے بھی ڈرتی تھی۔ اس کے گھر آتے ہی وہ کسی کونے میں چھپ جاتی تھی، یوں جیسے ایک بھوکا بھیڑیا شکار سے ناکام ہو کر گھر لوٹا ہو، اور اس کے گھر موجود وہ کمزور سی ہرنی اسے بھوکا دیکھ کر اپنی جان بخشی کی خاطر کسی کونے خدرے میں لگتی خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ شفا آنٹی اپنے سامنے اپنی پسندیدہ بچوں کے ساتھ گپوں میں مصروف تھیں۔ اس عورت کو دیکھتی اپنے اندر ایک طوفان سا اٹھتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ خوبصورت چہرہ اسے دنیا کا سب سے بد نصیب اور نااہل چہرہ لگتا تھا۔ وہ چہرہ ایک قاتل تھا، معصوم خوشیوں کو روندنے والا ایک بے رحم قاتل۔ اس خوبصورتی کے پیچھے چھپی وحشت وہ بآسانی دیکھ سکتی تھی، مگر بات وقت اور تجربے پر ختم ہوتی ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی مغرور کیوں نہ ہو، وقت پلٹ کر جب وار کرتا ہے تو مقابل لوہے کا وجود بھی خاک ہو جاتا ہے۔ حنا اور فدار کو اس نرم دل خاتون سے باتیں کرنا اور اس کی تجربانہ باتیں سننا بہت پسند تھا۔ وہ وہاں بس ان دونوں کی خاطر ہی آتی تھیں۔ حنا، میرے خیال سے
گل آنٹی کی زندگی کافی مشکل رہی ہے۔ اچھا، اور تمہیں کیسے پتہ؟ میں نے انہیں بہت غور سے دیکھا ہے۔ وہ جب ہنستی ہیں تو ان کی ہنسی میں ایک حسرت صاف دکھائی دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ برداشت کیا، بہت کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی فراموش کیا۔ فدار بول رہی تھی اور ہنا ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے اسے سن رہی تھی۔ اب اسے اس کی سمجھدار باتوں کی عادت سی ہو چکی تھی۔ وہ دلچسپی سے اس کی ہر بات سنتی اور سمجھتی تھی۔ تمہاری آنکھیں اور اعصاب بہت تیز ہیں فدار، اور تم ان سب باتوں کو اچھے سے دیکھ اور سمجھ پاتی ہو۔ میں ان سب میں کچی ہوں۔ فدار نے گہری سانس بھری۔ ظاہر ہے ایک عرصہ گزار چکا ہوں ان سب باتوں اور احساسات میں، تو میں کیسے نہ دیکھ اور سمجھ پاؤں گی۔ ہنا کی طرف دیکھتے اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ فدار کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ وہ اٹھی اور اپنی کتاب سنبھالتی وہاں سے چلتی بنی۔ ہنا اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک مکمل شخصیت تھی جسے تجربہ بھی تھا اور وقت کا حساب بھی، جو چیزوں اور باتوں میں ناپ تول کرنا اچھی طرح جانتی تھی۔ ہنا نے ایک نظر اپنے ساتھ پڑا ہوا کتابوں کا ڈھیر دیکھا۔ نیا سلیبس آیا تھا جسے سنبھال کر لائبریری تک پہنچانا ہنا کی ذمہ داری تھی۔ وہ اٹھی اور کچھ کتابیں ہاتھ میں تھامے ایک قدم بڑھی ہی تھی کہ سب سے اوپر پڑی کتاب ایک دم پھسل کر زمین پر جا گری۔ وہ سب کتابوں کو ایک طرف رکھتی جھک کر اسے اٹھاتی دیکھ رہی تھی۔ آہ، کاش کہ ان کتابوں کے بھی پاؤں ہوتے، یہ اپنے آپ چل کر اپنی جگہ پر جا کے سیٹ ہو جاتی۔ وہ مسکرائی اور انہیں واپس پر سے اٹھا کر چلتی گئی۔ کتابوں کے بھی پاؤں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا نا۔ ہم اپنی مطلوبہ کتاب کو آواز دیتے اور وہ خود چل کر ہمارے پاس آ جاتی۔ اپنی ہی سوچ پر وہ ہنسی، مگر اگلے ہی پل رکی۔ ان کے پاؤں نہیں ہوتے، مگر یہ ہر جگہ موجود ہوتی ہیں۔ آہ فدار، وہ کھل کر ہنسی۔ اس کی ہنسی اس خالی لائبریری میں گونج اٹھی۔ تو وہاں کاؤنٹر پر بیٹھی اس موٹی سی عورت نے اسے آنکھیں نکال کر دیکھا تو ہنا کی ہنسی کو بریک لگی۔ معذرت کہتی ہوئی وہ نام گردن ہلاتی کتابوں کو ان کے مطلوبہ خانے میں سیٹ کر رہی تھی۔ میں بھی کتنی بدھو ہوں نا، اور وہ پاگل سائیکو لڑکی مجھے ہر دفعہ بدھو بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ وہ ایک کتاب ہاتھ میں تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ الماری کے سامنے کھڑی اپنے لیے ڈریس نکالے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہنا نے قریب آتے اس کے کندھے پر نوک کیا۔ وہ پلٹی۔ یہ لو میڈم، اپنی پہیلی سنبھالو۔ ہنا نے اس کے ہاتھوں میں کتاب تھمائی اور ایک مسکراہٹ اچھالی۔ فدار کی گول گول آنکھیں چھوٹی ہوئیں۔ واہ، سلو لگام، بڑی جلدی ڈھونڈ لی تم نے تو۔ ظاہر ہے اب تمہارا پورا اثر ہو جو رہا ہے مجھ پر۔ دونوں بیک وقت ہنس دیں۔ اب ایک دوسرے کی سنگت میں انہیں کافی مزہ آنے والا تھا۔ ہنا ایک شائع لڑکی تھی جسے ایک تجربہ کار، سمجھدار اور تھام کر چلنے والے کی ضرورت تھی، جو ہر قدم پر اسے تھام لے، اسے حوصلہ اور تسلی دے۔ مگر اس کی زندگی میں اس سٹکی ہوئی لڑکی نے دھاوا بول دیا تھا، جو تجربہ کار ہونے کے ساتھ ساتھ پاگل
اور ننھی سی جادوگرنی تھی جو اپنے پاگل پن میں اس ڈرپوک سی لڑکی کو اپنے ساتھ کھینچ کر شامل کرتی تھی۔ آخر فدار کو اپنے فکر کی لڑکی مل ہی چکی تھی۔ وہ خوش اور مطمئن تھی، اپنے گھر کی چھت پر کھڑی وہ سامنے کا منظر انہماک سے دیکھ رہی تھی، مگر دل احساسات سے عاری تھا۔ اس گھر میں جو سکون اسے ہمیشہ ملتا تھا وہ تو کہیں دھواں ہی ہو گیا تھا۔ اسے گھر بھی اجنبی لگتا تھا، وہ اسے نظر انداز کرتا تھا اور وہ بہت بے رحمی سے اسے تکلیف ہوتی تھی، مگر نہ جانے وہ پتھر کا انسان کیوں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ مانو اس کی آنکھوں پر پاگل پن کی پٹی بن چکی تھی۔ کچھ دیر اپنی آگ کی طرح تپتی آنکھوں کو اس خوبصورت نظارے کے سپرد کرتی وہ واپس چل دی۔ سیڑھیوں سے اترتے اس کی نظر ہال میں صوفے پر براجمان اس اجنبی پر پڑی۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب سے گزر کر سامنے صوفے پر آ بیٹھی۔ وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان کی نگاہیں بظاہر تو اپنے کام میں تھیں، مگر وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی اس کے قریب آ بیٹھی۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا اور واپس سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے خاموشی سے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ سلطان نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر دوڑائی۔ ہتھیلی کے عین درمیان میں چھوٹا سا چوٹ کا نشان تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے دیکھا۔ یہ چوٹ کیسے لگی؟ پتہ نہیں۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ بس لگ گئی اور درد بھی ہو رہا ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ مقابل کے اعصاب ڈھیلے ہوئے اور بجائے اس پر کچھ لگانے کے تم صبح سے کچن میں مصروف ہو۔ عشا نے نگاہیں اٹھائے اسے دیکھا۔ وہ تو کمرے میں تھا صبح سے، اسے کیسے پتا کہ وہ کچن میں مصروف تھی؟ مگر اسے کیسے نہ پتا ہو؟ سلطان نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے اس کا ہاتھ تھاما اور کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے پیچھے چلتی وہ اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ ہتھیلی پر آئنمنٹ لگاتے وہ دھیرے دھیرے اس پر پھونک مار رہا تھا۔ وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ میں مصروف ہوں تو کیا تم اپنا خیال بھی نہیں رکھو گی؟ کتنی دفعہ سمجھا چکا ہوں تمہیں، میری بات نہیں مانتی تم۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ سلطان نے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے کان کے پیچھے اڑیس دیے۔ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے تھامے بیٹھا تھا۔ پلیز اپنا خیال رکھا کرو میرے لیے، اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ سلطان کے موبائل کی گھنٹی نے شور مچایا تو وہ اس پر سے نگاہیں ہٹا گیا۔ وہ اس کے قریب بیٹھا تھا اور موبائل سے آتی آواز عشا کے کانوں تک بآسانی پہنچ رہی تھی۔ سلطان کے تنے ہوئے اعصاب دیکھتی وہ ہاتھوں کو آپس میں الجھائے بیٹھی تھی۔ وہ تیزی سے وارڈروب کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت دیکھتی وہ تیز تیز سانسیں بھر رہی تھی۔ ابدر، سلطان نے قدم بڑھائے اور وہ کمرے سے باہر ہوا۔ اپنی جگہ سے اٹھتی وہ بھاگ کر اس کا بازو تھام گئی۔ ابدر، مت جائیں۔ سلطان نے مڑ کر ایک غصیلی نگاہ سے اسے اور پھر اپنے بازو پر اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ عشا پلیز، اس وقت میرا راستہ مت روکو، میں نہیں جانتا کہ میں کیا کر بیٹھوں گا۔ سلطان نے اس کے ہاتھ
اپنے بازو سے جدا کیا۔ وہ اپنے قدم تیز کرتا چل دیا۔ ابدر پلیز مت جائیں، میرے لیے رک جائیں، میری بات سنیں پلیز۔ عشا نے بھاگتے ہوئے اس کا بازو تھاما، مگر سلطان کے قدموں کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ بھاگتے ہوئے اس کا بازو اس کے ہاتھ سے آزاد ہوا اور وہ توازن برقرار نہ رکھتی زمین پر گرتی چلی گئی۔ اسے دیکھے بغیر وہ تیزی سے اس کی نظروں سے غائب ہوا تھا۔ ابدر، اس کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ اتنی زوردار تھی کہ اسے اپنا حلق لاغر ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اپنے سینے میں شدید جلن محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آواز بلند ہوئی اور اس کی چیخیں پورے ہال میں گونج گئیں۔ وہ رکے ہوئے آنسو، وہ ضبط کی ہوئی تکلیف، سب بہہ نکلا تھا۔ زمین پر شل پڑی وہ نازک سی لڑکی اپنی سانسیں مدم ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ وہ بے رحم انسان اپنے کان سل چکا تھا۔ وہ اپنی بینائی کہیں گم کر چکا تھا۔ اس میں پنپتا احساس دھواں ہو چکا تھا۔ سسکیوں کی آواز دھیرے دھیرے مدم ہوتی گئی۔ لرزتے وجود کے ساتھ ہی شل ہوتے حواس لیے وہ ڈھہ چکی تھی۔ بظاہر بے رحمی کے پیکر اس شخص کی سماعتوں میں وہ چیخ گونج رہی تھی جو اسے اپنے قدم بڑھانے سے روک رہی تھی۔ مطلوبہ جگہ پہنچتے وہ ایک دم شل سا ہوا۔ سلطان نے ایک قدم بڑھایا تو وہ زوردار چیخ اس کی سماعتوں سے پھر ٹکرائی۔ اس کی سانسیں ایک دم ہی اتھل پتھل ہوئیں۔ اس کے بڑھتے قدم رکے تھے۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے پاؤں بندھ چکے تھے۔ وہ انہیں ہلا بھی نہیں پا رہا تھا۔ ابدر، وہ اچانک مڑا۔ سلطان نے اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ اس کی چھٹی حس ایک دم ہی الرٹ ہوئی۔ اسے اپنے وجود میں گہری سنسناہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکا۔ اس مضبوط شخص کے کندھے جھک چکے تھے۔ اپنے قدم واپس لیتا وہ اپنی زندگی کی طرف بڑھا تھا۔ سلطان نے سینے پر ہاتھ رکھتے وہاں ہوتی جلن پر سختی سے آنکھیں مینچیں۔ وہ تیزی سے گھر داخل ہوا۔ اس کے قدم تیز ہوئے اور دھیرے دھیرے وہ بھاگتا ہوا لان عبور کرتا ہال تک پہنچا۔ سلطان نے ہال کا ایک پٹ دونوں ہاتھوں سے دھکیلتے اپنے قدم بڑھائے، مگر اگلے ہی پل اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ ہال کے بیچوں بیچ پڑا وہ بے جان سا وجود دیکھتا، وہ مضبوط شخص اپنے حواس کھوتا ہی چلا جا رہا تھا۔ سلطان نے اپنے قدم گھسیٹ کر بھاگتے ہوئے اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتے اسے تھاما۔ عشا، کیا ہوا تمہیں؟ ہوش میں آؤ عشا۔ سلطان دھیرے دھیرے سانسیں بھر رہی تھی۔ اس مضبوط شخص کے ہاتھ دھیرے دھیرے لرز رہے تھے۔ اسے یوں بے جان دیکھتا وہ سن سا ہوا تھا۔ سلطان نے سختی سے اسے اپنے حصار میں بھرا۔ وہ ایک پل میں چاروں طرف نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ اس کے گرد وہ مضبوط گرفت مضبوط تر ہوتی گئی۔ سلطان کی سانسیں اس قدر تیز ہوئیں کہ اسے ہر طرف بس دھواں ہی دکھائی دے رہا تھا۔ بمشکل اسے اٹھاتے وہ اس کی طرف دوڑا تھا۔ اس کے قدم تیز ہوئے۔ دروازے پر کھڑے اس کے خاص آدمی نے اسے دیکھتے گاڑی کا دروازہ کھولا، مگر وہ اس پر نگاہیں جمائے ہر چیز سے بے نیاز سا بس چلتا ہی جا رہا تھا۔ اس کی پلکوں پر ٹہری نمی اس کے وجود میں مچلتی
آگ میں مزید ابال بھر رہی تھی۔ نہ جانے وہ کب تک چلتا ہی گیا۔ اس کے دماغ میں ایک ساتھ کئی سوچیں گردش کر رہی تھیں۔ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ سلطان نہ جانے کون کب اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اپنی گرفت مزید مضبوط کی اور وہ بھاگ پڑا تھا۔ وہ اسے باہوں میں بھرے ہسپتال کے پرائیویٹ رومز کی طرف بڑھا۔ وہ پاگل سا آدمی اسے اپنی آغوش سے ایک پل بھی جدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسٹریچر کے قریب وہ ابھی اسی کشمکش لیے کھڑا تھا کہ اس کے عین سامنے کھڑی دو نرسز نے اسے لٹانے کا اشارہ کیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اسے لٹاتے وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ ہمیں چیک کرنے دیں۔ ایک نرس کے اشارے پر آپ وہاں باہر انتظار کر سکتے ہیں سر۔ اس نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ کیسے اسے اکیلا چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ نہیں، وہ اسے چھوڑ کر ایک دفعہ تو غلطی کر چکا تھا، مگر دوبارہ نہیں۔ آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کرنے دیں۔ سلطان کے لہجے میں سختی بھانپتی وہ نرس واپس مڑتی اپنے کام میں مصروف ہوئی۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے اس کے گرد ڈھیروں مشینیں لگی دیکھ کر سختی سے مٹھیاں میچ گیا۔ کچھ دیر کے چیک اپ کے بعد ایک خوبرو سی ڈاکٹر نے سلطان کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش کھڑا تھا۔ آپ میرے ساتھ آئیں، آپ سے کچھ ضروری ڈسکشن کرنی ہے۔ انہیں کچھ دیر تک ہوش آ جائے گی، فکر کی کوئی بات نہیں۔ وہ اثبات میں سر ہلاتا تشکر بھری سانس خارج کر گیا۔ سلطان نے اس کے قریب بیٹھتے گہری نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ کمزور لگ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اس کی چوٹ پر نگاہ دوڑاتا آنکھیں میچ گیا۔ میری ایک صلاح، بلکہ آپ اسے نصیحت ہی سمجھ لیں۔ آپ انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی، ٹینشن سے دور رکھا کریں جتنا ہو سکے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کسی بھی مہلک بیماری سے زیادہ کمزور اور بیمار کر دیتی ہیں، اور ٹینشن ذہنی طور پر مفلوج کرنے میں دیر نہیں لگاتی۔ وہ گردن جھکا گیا۔ ان کی بے ہوشی کی وجہ پینک اٹیک تھا۔ یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر ان لوگوں کو جو حساس ہوتے ہیں، جو تکلیف برداشت کرنے میں مدھم ہوتے ہیں۔ سلطان نے مٹھیاں میچیں۔ خیر، آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ Your wife is expecting۔ سلطان نے بجلی کی تیزی سے اپنے سامنے بیٹھی ڈاکٹر کو دیکھا۔ تو اب جتنا ہو سکے انہیں کمفرٹ فراہم کریں، پازیٹیو رکھیں۔ آپ نے ابھی کیا کہا؟ سلطان نے اس کی کہی بات کی وضاحت چاہی۔ وہ مسکرائی۔ آپ کی بیوی آپ کے گھر میں ڈھیروں خوشیاں لانے والی ہے۔ سلطان کی آدھی سانس اوپر اور آدھی حلق میں ہی کہیں اٹک گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ کر رہ گیا، جبکہ اس کے برعکس وہ ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ کچھ میڈیسنز ریکمینڈ کر رہی ہوں، آپ انہیں یہ پراپر کھلائیں اور جتنا ہو سکے انہیں پازیٹیو رکھیں۔ وہ کافی ویک ہیں، ان کی ڈائٹ کا اچھے سے دھیان رکھیں۔ وہ بول رہی تھی، جبکہ سلطان کی سماعتوں میں اس کے وہی الفاظ گونج رہے تھے۔ ہونک سا چہرہ لیے وہ رپورٹ ہاتھ میں تھامے ڈاکٹر کے آفس سے باہر نکلا تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ پیچھے دیوار سے جا لگا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے لگتا ہے میں وہاں ٹھیک طرح رہ سکوں گی۔
وہ دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتا گردن تک لے گیا۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اسے تکلیف کیسے دے سکتا ہوں؟ میں اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس نے سختی سے اپنے سر کو جکڑا۔ بینچ پر بیٹھا وہ اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ میری عشا، سلطان نے آہ بھرتے دونوں ہاتھوں سے سر کو جکڑا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی رپورٹ کو غور سے دیکھتا وہ بے بس سا ہوا۔ کچھ دیر خود کو ملامت کرنے اور ڈپٹنے میں گزری۔ اس کا بس چلتا تو اس وقت خود کی سانسیں روک دیتا، مگر اسے جینا تھا۔ اسے اپنی بیوی اور اس ننھے سے وجود کی خاطر اب جینا تھا۔ خود کو مضبوط کرتا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ کھلنے پر اپنی گردن گھما کر دیکھا۔ سست قدموں چلتا وہ اس کے قریب آ رکا۔ اسے دیکھ کر وہ رخ موڑ گئی تو سلطان کو اپنے وجود میں ایک گہری تپش محسوس ہوئی۔ اس کے قریب بیٹھتا وہ اس کے دونوں ہاتھوں میں تھام گیا۔ وہ خاموشی سے رخ موڑے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تم بالکل ٹھیک ہو، بس تھوڑا پریشان ہو گئی تھی۔ سلطان کا لہجہ محتاط اور نرمی سے بھرپور تھا۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ اس کے آنسو پونچھتا وہ خود پر بمشکل ضبط کیے ہوئے تھا۔ سلطان نے جھک کر اسے باہوں میں بھرا اور وہ چل دیا۔ وہ رخ موڑے اس کی پشت سے اسے پیچھے کا منظر دیکھتی خاموش تھی۔ گھر پہنچنے تک دونوں نفوس میں باتوں کا تبادلہ ہونا تو دور، وہ ایک دوسرے سے مخاطب تک نہ ہوئے تھے۔ سلطان نے اسے نیچے اتارا تو وہ بنا اس کی طرف دیکھے اپنے بال باندھتی کمرے کی طرف چل دی۔ ہال میں کھڑا وہ الجھ رہا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ خوش ہو، افسوس کرے یا پھر غصہ۔ اس تک کبھی کوئی ایسی خبر پہنچی ہی نہیں تھی۔ وہ کبھی ایسے احساس سے دوچار ہوا ہی کہاں تھا۔ وہ تو اپنے اندر اٹھتے اس احساس تک کو نہیں جان پا رہا تھا کہ وہ خوش تھا۔ ہاں شاید، مگر وہ اپنی خوشی کس طرح ظاہر کرتا؟ اپنی سوچوں میں الجھتا وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔